إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اس سے پیشتر آیات میں عرفات کا، مزدلفہ کا تذکرہ ہو چکا ہے. ان آیات میں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں مینا کا اور مینا کے ایام اور وہاں کے اعمال کا تذکرہ ہے. دور جاہلیت میں حج سے فارغ ہونے کے بعد مشرکین مینا میں جمع ہوا کرتے تھے اور یہاں شعر و شاعری، فخر و مباحات، شان و شوکت کی مجلسیں، محفلیں سجا کرتی تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے خوب بڑھ چڑھ کر بیان کیے جاتے تھے. اور یہ سمجھیے کہ دین جاہلی کا یہ رکن اعظم تھا. اسلام نے اس لہو و لعب سے ان کے رخ کو اللہ کے ذکر، اس کی یاد کی طرف موڑ دیا ہے. ان آیات میں ذکر الہی کی تلقین کی گئی. اللہ کا حکم ہوتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اعمال حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو. مناسک، منسک کی جمع ہے. اس سے مراد اعمال حج، اور خاص طور سے حج کے بنیادی ارکان یعنی وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، طواف زیارت، قربانی، یعنی ان اعمال سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو ظاہر ہے اب اس کے بعد مینا میں قیام ہوگا، جمرات پر کنکریاں ماری جائیں گی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے.
اور مینا کے ان ایام میں تم اللہ کا خوب ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ، یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر کی تلقین بار بار کی جا رہی ہے، بلکہ پورے حج میں اللہ ہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے اس اللہ کے ذکر کو یہاں تشبیہ دے کر ان کو بتلایا گیا۔ کذکرکم آباءکم، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو۔ یہاں اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی محبت و الفت سب کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ ایک انسان جیسے اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتا ہے، ان کی عظمت کرتا ہے، اور یہ دور جاہلیت میں ان کی عظمت پر اشعار پڑا کرتے تھے، ان کی عظمت پر، ان کی محبت پر بڑی بڑی لمبی تقریریں ہوا کرتی تھی۔ کہا کہ جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکر، بلکہ بتلایا کہ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور واقعتاً باپ دادا کا تذکرہ انسانوں کو اتنا محبوب ہے کہ انسان جب اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ رائے کو پربت بنا دیتا ہے۔ باپ دادا کا تذکرہ ایسا ہے کہ اس میں گونگے بھی بولنے لگتے ہیں اور بہرے بھی سننے لگتے ہیں۔ یہ باپ دادا کی محبت ایسی بات ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرف رخ موڑا ہے کہ بس اس سے 1000 گنا اللہ کا ذکر، اس کی عظمت اور اس کی محبت کا تذکرہ کیا کرو۔ اس کے بعد فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ میں حجاج کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ حجاج کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ حجاج 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حاجی وہ ہوتا ہے جو خالص دنیا دار ہوتا ہے، اور دوسرا وہ حاجی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے۔ یہ فا یا تفصیل کا ہے، اور یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے وہ یوں سمجھیے کہ بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ او اشد ذکرہ کے بعد تذکرہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات کا ہے۔ مینا کے ذکر کے درمیان میں یہ حاجیوں کا تذکرہ بطور خاص کر دیا گیا کہ ایسے مقدس مقام پر اور ایسی عظیم عبادت میں بھی بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر دنیا ہی غالب ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی اتنی تلقین کی جا رہی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی یاد کو غالب رکھا جائے، لیکن بہت سے بدقسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسی مقدس عبادت میں اور ایسے مبارک ایام میں اللہ کو نہیں بلکہ دنیا کو ہی وہ غالب رکھتے ہیں اور دنیا ہی کو یاد کرتے ہیں۔ انہی کا تذکرہ کیا گیا۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں مَن یقول، جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے وعید سنا دی ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ من یقول، یقول کا لفظ قرآن مجید نے کہا، قول کے لفظ کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے۔ کوئی تمنا کی جائے یا دل میں کسی طرح کا خیال لایا جائے، یا کوئی بات زبان قال نہیں بلکہ زبان حال سے کہی جائے تو اس پر لفظ قول کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو من یقول میں اس بات کو بتلا دیا گیا کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی تمنا کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور یہ زبان حال سے بھی وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، خلاق اس انعام خداوندی کو کہتے ہیں جو بندوں کو ان کے حسن سیرت پر عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا ہی کو غالب رکھتے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں، بس ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ واقعتاً کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ہر عبادت میں ان کا مقصد صرف دنیا،
روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اچھی صحت ملے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا کے منافع ان کو ملیں، مسجد میں جماعت میں اس لیے شریک ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات رہیں، صدقہ و خیرات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو شہرت ملے، نیک نامی ان کی ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو حج جیسی مقدس عبادت میں وہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی وہ آخرت کو نہیں مانگتے بلکہ دنیا ہی طلب کرتے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے۔ ان نہنجاروں کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بس حج کی مقدس عبادت میں جب انسان جائے تو دنیا کو غالب نہ کرے۔ بہت سے حجاج آج بھی جب حج میں جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حج کے ارکان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی بلکہ پوری توجہ بازار کی طرف ہو جاتی ہے، خرید و فروخت، بس ہر وقت خرید و فروخت کہ آج یہ خریدا گیا ہے، کل یہ چیز خریدی گئی ہے، بس دنیا ہی کو سمیٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ خریدنا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ فکر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ جانے کے دوسرے دن ہی معلوم ہوا ارکان معلوم نہیں ہے، سعی کیسے کی جائے گی، طواف کس طرح سے ادا کیا جائے گا، یہ سب معلوم نہیں، لیکن بازار کا راستہ معلوم کر رہے ہیں، کون سا بازار کی جگہ فلاں چیز کہاں ملتی ہے۔ یہ سب ظاہری علامتیں ہیں کہ دنیا ابھی بھی ان کے اوپر غالب ہے۔ چیزیں لائی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ تجارت کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیکن اس کو غالب کر لیا جائے اور حج کی عبادت وہ مغلوب ہو جائے، یہ انسان کے لیے مصیبت کی چیز ہے، اس کے لیے ایک فتنے کی چیز ہے۔ اسی کو کہا گیا، ان کے مقابلے میں کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ بھلائی اور خیر نصیب فرمائیے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کے عذاب سے ہمیں بچائیے، اس طرح کی وہ دعا کرتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں وہ سعادت مند ہیں۔ اور یہاں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا کے اندر حسنہ مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، آتینا کا حسنہ مفعول ہے اور فی الدنیا وہ ظرف ہے، یعنی دنیا کے اندر ہمیں بہتری عطا فرمائیے۔ اور بہتری کا مطلب یہ ہے وہ چیز جو آپ کے نزدیک بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی اطاعت، آپ کی اطاعت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائیے۔ دنیا کے اندر وہ اسباب اور وہ وسائل ہمیں عطا فرمائیے جو آپ کی اطاعت کے اندر معاون ہو، جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بنے۔ وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے عیش و عشرت محض تفریح کے لیے وہ طلب کرتا ہوں، یہ مقصود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ دنیا کی یعنی دنیا کے اسباب کو جمع کرنا، نہیں، دنیا کے اسباب لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے۔ حسنہ، حسنہ سے یہ بات اور یہ مفہوم واضح ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام تو یہی کہتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ سے بہتر زندگی طلب کرے، لیکن اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اور آخرت میں بھی بہتری یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ مراد۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، ایسے سعادت مندوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے، ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا۔ مما کسبوا کا مطلب مما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس عمل کا ان کو حصہ ملے گا، اس کا صلہ ملے گا، اس کی جزا ان کو ملے گی۔ نصیب کہتے ہیں متعین حصے کو، یعنی جیسی انہوں نے نیکی اور طاعت کی ہے اس کا پورا پورا حصہ ان کو مل کر رہے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے، حساب کرنے والا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ حساب تو ابھی بہت دور کی بات ہے، نہیں، حساب اللہ کا حساب یہ کوئی دور نہیں ہے، بالکل قریب ہی ہے۔ اور واقعتاً انسان آخرت کو دور نہ سمجھے، آخرت تو بالکل قریب ہے، بس آخرت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی موت کا پروانہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جب موت آئی بس آپ کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اب وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا جیسا ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کا تعلق اوپر سے ہی ہے، یعنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر آگے واپس تلقین کی جا رہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات، چند دنوں میں، اور یہ چند دن مینا کے دن ہیں، اور انسان یعنی حجاج جب عرفات سے واپس آتے ہیں، واپسی میں مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، پھر مزدلفہ کے بعد مینا آ جاتے ہیں، تو 10 تاریخ کو 10 ذوالحجہ کو وہ مینا میں رہتے ہیں، 11 کو رکتے ہیں، 12 کو رکتے ہیں، اور 12 کی شام میں وہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ 13 کو بھی رک سکتے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی آیت میں آئے گا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اب یہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ظاہر ہے کہ مینا کے جو اعمال ہیں، جمرات پر انسان رمی کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، تو اس کنکری بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے اندر وہ بھی شامل ہے کہ یہاں کنکری ماری جائے فی ایام معدودات، اور یہ معدودات سے مراد جیسا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا، یہ 10، 11، 12 اور اس کے اندر 13 بھی شامل ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ دور جاہلیت میں اس میں اختلاف ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ 12 تاریخ کو واپس ہوتے تھے، کچھ لوگ 13 تاریخ کو واپس ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کو اس پہ لعن طعن بھی ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور اس اختلاف کو ختم کیا، اور فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12، 2 دن میں ہی وہ جلدی کرتا ہے اور 12 کو وہ مکہ آ جاتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کر دیتا ہے، 12 کی شب بھی مینا ہی میں گزارتا ہے اور 13 کو پھر وہ مینا سے آتا ہے، تو اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں کہ 13 کو جو رک جائے گا اس کو 13 کو بھی رمی کرنا ہوگا، کنکری مارنا ہوگا، کنکری مارنے کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ آئے گا۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، قرآن مجید نے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے کہہ دیا ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے 2 دن کے بعد تیسرے دن بھی وہاں رک جائے، 11 اور 12 کے بعد 13ویں دن بھی وہ وہاں رہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لمن اتقى، لمن اتقى یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یعنی هذه الاحکام، هذه الامور لمن اتقى، یہ احکام، یہ امور، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ترغیب دے دی گئی، حکم دے دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو جانو، وَاعْلَمُوا کا مطلب اس بات کو مستحضر رکھو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور واقعتاً یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان کو یہ بات مستحضر رہے کہ اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، تو وہ اللہ کے احکام کی پوری بجا آوری کرے گا، یہی اصل ہے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جائے کہ اللہ کے حضور بھی ہمیں حاضر ہونا ہے، تو پھر اس سے اعمال میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، اطاعت الہی میں وہ غفلت برتنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہاں قوت کے ساتھ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان احکام کی بجاوری کرو، اور جاہلیت کے تمام وہ رسومات، وہ خرافات، وہ بدعات جو حج کے اندر شامل کر لی گئی تھیں، اور وہ حج نہیں رہا تھا بلکہ وہ تجارت اور ایک میلہ اور ٹھیلا بن کر رہ گیا تھا، اس کو چھوڑ کر اب واتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اور یہ اعمال بہت اہم ہیں، ان اعمال کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا میں کیے نہیں کیے کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے حضور حاضری ہوگی اور وہاں تم سے باز پرس ہوگی۔ اور یہ جب بندہ مومن اس بات کا استحضار رکھے گا، اللہ کی اطاعت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو کچھ حج کا احکام ان آیات میں بتلائے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔